السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے بیٹا، آپ لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیرو اور ان سے اپنے چہرے کو نظر انداز مت کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمیں کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے برتر و اعلیٰ ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان سے منہ پھیرنا چاہیے۔ ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تکبر اور غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بے لوث لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ مکرمہ کے چند کفار کے سرداروں کو اسلام کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ لوگ کسی طرح اسلام قبول کر لیں۔ اس موقع پر نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنے آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس نازل کی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ سے اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر معاشرے میں اثر و رسوخ والی شخصیات کی حمایت کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لوگ اعلیٰ مقام والی شخصیات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ کمزور اور لاچار لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تاثر ہے کہ معاشرے میں امیر سب سے بہتر ہے اور غریب کمتر ہے۔ ہر ایماندار شخص اہم ہے، چاہے وہ غریب ہو یا کمزور ہو۔ جو شخص حق کا انکار کرتا ہے وہ باطل ہے۔ ہمیں اسلام کے اس نظریے پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور لوگوں میں اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو اہمیت دینی چاہیے جو سچائی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دوزخ کس پر حرام کی گئی ہے؟ جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرم مزاج اور سہل مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر ایماندار کی حمایت کرنے والا بنائے، آمین۔